بات ہوگی آرمی چیف کے اہم خطاب کی۔ شامی صاحب، بڑا معنی خیز خطاب تھا، یوں لگا جیسے شاید کتھارسس کر رہے ہیں یا پھر جو افواج پاکستان کا معافی ضمیر ہے اس کو بیان کریں، کیونکہ ان کے پاس پی جی آئی ایس پی آر کے علاوہ تو کوئی اینگل ہوتا نہیں ہے مخاطب ہونے کا، اور سیاست سے گریز ہی کیا جاتا ہے۔ میں خود کچھ عرض کرنے کی بجائے چاہتا ہوں کہ کچھ ٹکڑے ہم نے ان کے خطاب کے کاٹے ہیں، اس سے پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے اس پر انہوں نے دل رنجیدگی کی حالت میں بڑا اہم بیان دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سپہ سالار؟ یہ بالکل سر، ایک حد تک تو بات درست ہے کہ ان شہداء کی، ان غازیوں کی قربانیوں کا بھی اسی قدر ادراک بھی ہونا چاہیے، ان کو اسی طرح خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ جو انہوں نے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دی ہے بینگ دا چیف آف آرمی سٹاف کہ یہ فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی۔ دیکھیں، جزوی صداقت، جزوی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ جو بحث چھیڑی ہے، اگر نہ چھیڑتے تو اچھا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان مفاہمت نہیں ہو سکی، نہیں ہو پا رہی تھی، سیاسی محاذرہ ہی تو تھی تب۔ اگر مفاہمت ہو جاتی، دستور پر اتفاق ہو جاتا، تو پھر شاید فوجی کارروائی کی نوبت نہ آتی۔ لیکن اس وقت اقتدار فوج کے پاس تھا، جنرل محمد یحییٰ خان صدارت کی کرسی سنبھالے ہوئے تھے، بلکہ ایک طویل عرصے سے فوج کے پاس تھا۔ نہیں، کمانڈر ان چیف تھے، طویل عرصے سے نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان آئے، اس کے بعد وہ مارشل لا ختم ہو چکا تھا، انہوں نے ایک الیکٹڈ صدر کے طور پر کام کیا، اور جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، فیلڈ مارشل ایوب صاحب کے خلاف، جب اس وقت یحییٰ خان نے ان کی حکم عدولی کی، صحیح، اور انہوں نے کہا کہ چند شہروں میں شورش ہے، ہاں، وہاں مارشل لا لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، مارشل لا لگے گا تو پورا لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ جو 1962 کا دستور تھا، جو صدارتی دستور تھا، اس میں وہ ترامیم کرنے پر راضی ہو گئے تھے، اسے پارلیمانی بنانے پر، اور ترامیم کا مسودہ بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن شورش کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا اور وہ ترامیم نہ ہو سکی۔ اس کو کارروائی نہیں، ٹھیک۔ تو آئین کے تحت اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کو منتقل ہونا چاہیے تھا اگر صدر استعفیٰ دے دے، لیکن یحییٰ خان نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی ناکامی تھی۔ اگر فوج اقتدار میں نہ ہوتی، اگر یحییٰ خان فوج کے کمانڈر ان چیف نہ ہوتے، پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی۔ انہوں نے دستور کو سبوتاژ کیا، نئے دستور کے لیے انتخابات کرائے، دنیا جہان روک رہی تھی کہ پرانا دستور بحال کر دے 1956 کا، جو آپ نے منسوخ کیا تھا، فوج نے منسوخ کیا تھا۔ نہ 56 کا بحال کیا، نہ 62 کا بحال کیا، اس میں ہونے والی ترامیم پر بھی بات نہیں کی، اور دستور ساز اسمبلی کا الیکشن کرایا، اور جو دستور پر سمجھوتے ہو چکے تھے، 1 یونٹ توڑا، پیرٹی ختم کی، دونوں صوبوں کے درمیان مساوات، اس طرح ملک کو دھکیل دیا اس دلدل میں۔ اور جب آپ کے پاس یہ فوج 34,000 تھی یا 35,000 تھی، تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ آپ فوجی کارروائی کرتے، ہر قیمت پر سیاسی حل نکلنا چاہیے تھا۔ اور شیخ مجیب الرحمان کو آپ اقتدار منتقل کر دیتے دستور بنائے بغیر، جس طرح بعد میں پھر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے ان کو۔ تو یہ بات کہنا جزوی طور پر آپ کہہ رہے ہیں، جزوی طور پر درست ہے، لیکن تاریخ کے ہماری حقائق آپ نے بیان کیے ہیں وہ جو بہادری سے لڑی، اس کو تو خراج تحسین، لیکن کس کمانڈر نے اس کو لڑایا، کس نے لڑنے کا حکم دیا، اور جب آپ نے ملک کا آدھا حصہ کھو دیا اور آپ کو سرنڈر کرنا پڑا اور دشمن کی فوج غالب آ گئی،
تو اس کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ظاہری بات ہے پھر ٹیبل کیسے ہم وہ بہادری کی داستانیں سنائیں لوگوں کو؟ نہیں، پھر تو ٹیبل پہ بیٹھنا تھا مجبوراً. بات یہ ہے کہ سرنڈر کرنا پڑا، اپنی فوج اپنے لوگوں سے الجھی. وہ ایسے حالات نہیں تھے. خود صاحبزادہ یعقوب خان نے جو وہاں کمانڈر تھے فوج کے، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یہ مشورہ دیا. جو گورنر تھے ایڈمرل ایسن، انہوں نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا یہ کام نہ کریں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. دونوں شخصیات نے برملا اس کا اظہار کیا. تو ڈیسیجن میکنگ جب فوجی لیڈرشپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی تو رسپانسبلٹی بھی اس کو لینی پڑے گی. یہ اچھا کیا سر آپ سے میں نے بالخصوص اسی لیے اس موضوع کو چھیڑا آپ کے سامنے کہ آپ نے وہ تاریخ دیکھ بھی رکھی ہے اور وہ تاریخ ہے جو آپ نے بیان بھی کر دیا. یہ جو زخم ہے اب تک رس رہا ہے. بنگلہ دیش میں اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی ایک افسوسناک اور المناک باب ہے ہماری تاریخ کا. بالکل ٹھیک ہے.